سیدنا داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے مشہور نبی ہیں۔ آپ نے چونکہ بچپن میں جالوت کو قتل کیا تھا، اس لیے آپ کی بہادری کو دیکھ کر بنی اسرائیل آپ کو بہت پسند کرنے لگے تھے۔ پھر حکومت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور زیادہ انعام یہ فرمایا کہ آپ کو نبوت عطا کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نمازوں میں سب سے پیاری نماز داؤد علیہ السلام کی نماز تھی، اور روزوں میں سب سے پیارے روزے بھی داؤد علیہ السلام کے تھے۔ نمازوں میں آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آدھی رات سوتے، پھر تہائی رات اللہ کی عبادت کرتے، اور پھر آخری رات کے کچھ حصے میں آرام فرماتے، ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے۔ اس طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، داؤد علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو جگا دیتے اور فرماتے، اے آل داؤد اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ یہ وقت بہت مقبول ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع ہونے والوں کی دعا قبول فرماتے ہیں، سوائے جادوگر اور ظلم سے اشرا وصول کرنے والے شخص کے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی داؤد علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں حکمران بنایا ہے، سو تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کر، اور اپنے جی کی خواہش پر نہ چل کہ وہ خواہش تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ آپ کی سلطنت کا علاقہ شام، عراق، فلسطین، شرقی اردن اور خلیج عقبہ سے لے کر فرات تک تھا۔ آپ ایک دن اللہ کی عبادت کرتے، ایک دن دربار میں بیٹھتے مقدمات کے فیصلے کرتے، اور ایک دن اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزارتے، مطلب یہ کہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کا برابر خیال رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو نبی آتے رہے وہ تورات کی تعلیم پر عمل کراتے رہے، یہاں تک کہ 500 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے زبور کی تلاوت اور اس کے ترانے اتنے ہلکے اور آسان کر دیے تھے کہ آپ اپنی سواری تیار کرنے کا حکم دیتے اور سواری پر زین کس جانے سے پہلے زبور ختم کر لیتے تھے۔ یہ بھی آپ کا ایک معجزہ تھا۔ زبور میں اللہ کی حمد و ثنا تھی اور انسانوں کی بندگی کے متعلق مضامین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زبور میں یہ بھی لکھا تھا، اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے بندے ہوں گے۔ اس آیت میں دراصل مسلمانوں کے عروج کی بشارت دی گئی ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں یہ بشارت پوری ہوئی۔ آج کے مسلمان بھی اگر خلفائے راشدین کی طرح اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں تو اپنا کھویا ہوا مقام پھر حاصل کر سکتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کی آواز اس قدر پیاری تھی اور آپ کا زبور پڑھنے کا انداز اس قدر دلکش تھا کہ پہاڑ تک وجد میں آ جاتے تھے، پرندے آپ کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور جمع ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگتے تھے۔ اگرچہ آپ سلطنت کے مالک تھے، اس کے باوجود اپنے ہاتھوں سے لوہے کی زریں بنا کر فروخت کرتے تھے اور اپنی گزر بسر اس آمدنی سے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو آپ کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔ آپ لوہے کو جس طرح چاہتے موڑ سکتے تھے، مطلب یہ کہ آپ کو لوہا بھٹی میں گرم نہیں کرنا پڑتا تھا۔ آپ ایسی زریں بناتے تھے کہ ان کو پہن کر سپاہی میدان جنگ میں دشمن سے جنگ کرتے تھے۔ آپ کے زمانے میں بحر کلزم کے کنارے مدین اور کوہ طور کے درمیان ایک شہر ایلا تھا۔ اس شہر کے لوگ دریا قریب ہونے کی وجہ سے مچھلی کے شکار کے عادی تھے۔ یہ لوگ یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دے دیا تھا۔ ان لوگوں کو نافرمانی کی عادت تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ آزمائش آئی کہ ہفتے کے دن دریا میں مچھلیوں کی اتنی کثرت ہونے لگی کہ دریا کی سطح پر تیرتی نظر آتی، باقی دنوں میں غائب رہتی۔ ان لوگوں سے صبر نہ ہو سکا، اللہ کے صاف حکم کے باوجود ہیلے کرنے لگے، دریا کا پانی کاٹ لائے اور حوض بنا لیے۔ ان حوضوں میں ہفتے کے دن مچھلیاں تیر کر آ جاتیں، اس کے بعد واپس جانے کا راستہ بند کر دیتے، اگلے دن ان کو پکڑ لیتے۔ اس طرح وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے ہفتے کے دن شکار نہیں کھیلا۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا۔
کچھ لوگ ایسے تھے جو ایک آدھ مرتبہ منع کر کے بیٹھ گئے، اور کچھ ایسے تھے جو نہ منع کرتے تھے نہ خود شکار کھیلتے تھے۔ جو منع کرنے والے تھے انہوں نے شکار کھیلنے والوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، ان سے الگ رہنے لگے۔ ایک دن انہوں نے ان کی آوازیں نہ سنی تو ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے رکے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب ہر گھر میں انسانوں کی بجائے بندر تھے۔ ان کے اس جرم پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا تھا۔ جب یہ لوگ ان بندروں کے پاس پہنچے تو وہ اپنے سر ان کے پیروں پر رکھ کر رونے لگے اور 3 دن میں مر گئے۔ داؤد علیہ السلام نے ایک روز اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار، دن اور رات میں ایک گھڑی بھی ایسی نہیں گزرتی کہ میں یا میری آل میں سے کوئی شخص تیری عبادت میں مشغول نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیغمبر کا یہ فخریہ انداز پسند نہ آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے داؤد، یہ جو کچھ بھی ہے صرف ہماری رعایت اور ہمارے فضل و کرم کی وجہ سے ہے، ورنہ تم میں اور تمہاری اولاد میں یہ قدرت کہاں کہ وہ اس نظم پر قائم رہ سکیں۔ اور اب جب کہ تم نے دعویٰ کیا ہے تو میں تمہیں آزمائش میں ڈالوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سن کر عرض کیا، اے پروردگار، جب ایسا ہو تو مجھے پہلے سے اطلاع دے دی جائے۔ آزمائش کے اس معاملے میں داؤد علیہ السلام کی یہ دعا قبول نہیں کی گئی۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن آپ معمول کے مطابق عبادت میں مشغول تھے کہ 2 آدمی دیوار پھاند کر اچانک اندر آ گئے۔ اس سے آپ کی عبادت میں خلل پڑ گیا۔ اس قدر انتظامات کے باوجود ان دونوں کے اندر گھس آنے پر آپ گھبرا گئے، کیونکہ دروازوں پر پہرے دار موجود تھے اور دیواریں بہت اونچی تھی۔ ادھر وہ دونوں کہنے لگے، آپ ڈرے نہیں، ہمارے درمیان ایک جھگڑا ہے، ہم اس کا فیصلہ آپ سے کرانا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، سو آپ ہم سے انصاف کریں، ہمیں سیدھی راہ دکھائیں۔ یہ شخص میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف 1 دمبی ہے، سو یہ کہتا ہے کہ میں اپنی 1 دمبی بھی اسے دے دوں تاکہ اس کی 100 پوری ہو جائیں۔ یہ طاقت میں بھی مجھ سے زیادہ ہے، بات کرنے میں بھی مجھ سے تیز ہے، اور لوگ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ غرض میرا حق چھیننے کے لیے زبردستی کی باتیں کرتا ہے۔ چونکہ آپ نبی تھے اس لیے آپ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا ہے، سو وہ یہ سمجھتے ہی اپنے رب سے معافی طلب کرنے لگے اور سجدے میں گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ یعنی اس واقعے میں آپ کو یہ احساس ہوا تھا کہ ان 2 آدمیوں کا دیوار پھاند کر اندر آنا، میری تنہائی کی عبادت میں خلل ڈالنا، یہ قدرت کی طرف سے امتحان تھا۔ آپ نے تقریباً 35 سال تک حکومت کی، آپ سے پہلے کبھی کسی نے ایسی حکومت نہیں کی۔ آپ نے 100 سال کے قریب عمر پائی۔ آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، پرندے آپ کے گرد جمع تھے۔ اچانک موت کا وقت آن پہنچا، آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔